الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین کی تکمیل فرمائی ہے۔ دین کی تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرد کی انفرادی ضروریات اور معاشرے کی اجتماعی ضروریات کے بارے میں تمام تر رہنمائی اب اس دین میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے جو تعلیمات دے کر بھیجا ہے ان میں ایک فرد کی انفرادی ضروریات بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کی اجتماعی ضروریات ہیں وہ بھی آپ کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ جیسے ایک معاشرے کا سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے، ایک عدالت نے لوگوں میں انصاف کیسے کرنا ہوتا ہے، ایک معاشرے کا اقتصادی نظام کیسا ہونا چاہیے، ایک محلے کے رہنے والوں کی باہمی معاشرت کیسی ہونی چاہیے، یہ تمام تر معاشرتی اور اجتماعی احکامات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسائل کے بارے میں اپنی امت کو ایک مکمل رہنمائی فراہم کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دین اسلام ایک مکمل مذہب ہے۔ جب یہ مکمل مذہب ہے اور اس کے اندر معاشرتی احکامات بھی ہیں تو معاشرتی احکامات کو نافذ کرنے کے لیے دین اسلام کو ایک معاشرے کی بھی ضرورت ہے، ایک ریاست کی بھی ضرورت ہے، ایک ایسے خطہ زمین کی ضرورت ہے جہاں پر دین اسلام کے معاشرتی احکامات کو نافذ کیا جائے۔ یہاں ایک بات ضمنی طور پر عرض کر دوں کہ ایک عام ریاست اور اسلامی ریاست میں ایک اصولی فرق ہے۔ جب عام کوئی ریاست بنتی ہے تو ریاست بنانے کے لیے یا ریاست کو چلانے کے لیے اس کے منتظمین ایک قانون ترتیب دیتے ہیں اور اس قانون کی مدد سے اس ریاست میں امن و امان قائم رکھا جاتا ہے اور دیگر انتظامات اور انصرام اس قانون کی مدد سے ہوتا ہے۔ گویا کہ ریاست عام طور پر اصل ہوتی ہے اور قانون ضمنی ہوتا ہے کہ قانون کی مدد سے ریاست کو چلایا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی ریاست کے معاملے میں معاملہ برعکس ہے۔ اسلام میں قانون اصل ہے، شریعت اصل اور بنیاد ہے اور اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ریاست چاہیے۔ تو گویا کہ اسلامی ریاست میں ریاست ایک ذریعے کی حیثیت رکھتی ہے، ایک وسیلہ ہے اور اصل اور بنیادی چیز شریعت ہے۔ اسلام کا مقصود ریاست نہیں ہے بلکہ ریاست اسلام کے لیے ایک ذریعے اور وسیلے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو جب اسلام ایک مکمل مذہب ہے، ایک معاشرتی مذہب ہے، تو اس کے نفاذ کے لیے کوئی ریاست بھی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی ذمہ داریاں تھی ایک نبی کی حیثیت سے، قرآن کریم نے وہ بیان کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ یا رب العالمین ان میں ایک ایسے پیغمبر کو بھیجئے، مبعوث کیجئے جس کے بنیادی کام یہ ہو، یتلو علیہم آیات، وہ ان کو آپ کی آیات پڑھ کر سنائے، جو آپ کی وحی ہے، قرآن کریم ہے، وہ ان کو پڑھ کر سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم بھی دے۔ پہلے نمبر پر کتاب پڑھ کر سنائے اور یہ تیسرے نمبر پر کہ کتاب پڑھ کر سنانے کے ساتھ
ساتھ ساتھ کتاب کے احکامات ان پر واضح کرے، اس کی تشریح کرے ان کے سامنے۔ والحکمہ، اور اللہ جل جلالہ نے ایک پیغمبر کو جو دانائی اور دانشوری عطا کی ہوتی ہے، وہ دانائی اور دانشوری بھی اپنی امت میں منتقل کرے۔ تو ایک پیغمبر کی یہ بنیادی 4 ذمہ داریاں ہیں، اور یہی ذمہ داریاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی کہ تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، ان بنیادی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالی کے آخری پیغمبر ہیں، اب کوئی نبی نے نہیں آنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر انسان کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اب دنیا میں عام لوگ بھی ہوتے ہیں اور ذمہ دار لوگ بھی ہوتے ہیں، جنہوں نے ایک معاشرہ چلانا ہوتا ہے، جنہوں نے لوگوں میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جنہوں نے افواج کی قیادت کرنی ہوتی ہے، جنہوں نے ایک ملک کا اقتدار سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو معاشرے میں یہ مختلف لوگ ہیں، اور ان تمام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنایا گیا، اس طریقے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے ساتھ ساتھ حکمرانی کی صفت بھی جمع فرما دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست بھی چلائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کا معاشی نظام چلانے کے لیے ہدایات بھی جاری کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار افواج کی قیادت بھی بذات خود فرمائی ہے۔ ان تمام حیثیات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے ہر فرد کے لیے ایک حکمت عملی چھوڑی ہے، اسوہ حسنہ چھوڑا ہے کہ ایک عام آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی زندگی کو دیکھ کر اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، افواج کا سپہ سالار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو دیکھ سکتا ہے، ایک جج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دیکھ سکتا ہے، اور ایک ریاست کو چلانے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت حکمران دیکھ سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان تمام صفات کو جمع فرما دی۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انداز اور ہے، اور مدینہ طیبہ جاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انداز آپ کو تبدیل نظر آئے۔ اسلام میں اللہ جل جلالہ نے آغاز ہی سے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ دنیا کی قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی ابتدائی زندگی دیکھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے جب لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے تو ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ میری پیروی کر لو تو عرب اور عجم تمہاری حکمرانی میں آ جائیں۔ ابو جہل اور مکہ کے سرداروں کو آپ نے یہی ارشاد فرمایا، اور وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف وفود سے اور مختلف قبائل سے جب دعوتی گفتگو فرماتے تھے تو ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری پیروی تم کر لو تو عرب اور عجم میں تمہاری حکومت آ جائے گی۔ تو اسلام کے مزاج میں ابتدا ہی سے اللہ جل جلالہ نے حکومت اور قیادت رکھی ہے۔ اس لیے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو ہجرت کا بنیادی مقصد ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل تھی کہ ایک ایسا معاشرہ بنایا جائے جہاں انفرادی احکامات کے ساتھ ساتھ اسلام کے اجتماعی نظام کو بھی نافذ کیا جائے۔ ہجرت مدینہ کے 2 بڑے فوائد تھے۔ ایک فائدہ تو یہی تھا جو میں نے عرض کیا کہ اسلام کو ایک خطہ زمین ہاتھ آ گیا جہاں اسلامی نظام نافذ ہونا تھا، اور دوسرے نمبر پر جو اس وقت کے حالات تھے کہ اسلام کمزور تھا تو اسلام کو ایک مضبوط پشتیبان قبیلہ درکار تھا کہ ایک ایسا قبیلہ ہو جو اسلامی تعلیمات کے محافظ کا کردار ادا کر سکے۔ میں تھوڑا سا پیچھے لیے چلتا ہوں آپ کو۔ مکہ مکرمہ میں قبائلی نظام تھا،
اور قبائلی نظام کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کی پشت پر کوئی قبیلہ کھڑا ہے تو وہ قبیلہ اس آدمی کی حمایت کرتا ہے اور وہ آدمی اس علاقے میں کھل کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکتا ہے، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ قبیلہ اس کا پشتیبان ہے۔ جس طریقے سے آج کل ہمارے ہاں اگر کسی نے باہر سے آنا ہو تو ویزا لے کر آئے گا، اور ویزا لے کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کی جان اور مال اس علاقے میں محفوظ ہے۔ اس زمانے میں قبائلی کلچر تھا، اگر کسی شخص نے کسی دوسرے علاقے میں جانا ہوتا اور اسے اپنی جان اور اپنے مال کی ضمانت درکار ہوتی تو وہ کسی معزز سردار یا قبیلے سے ضمانت لیا کرتا، اس کی پناہ میں اس علاقے میں داخل ہوا کرتا، اور سردار کے پناہ دینے کا مطلب یہ ہوتا کہ اب یہ شخص اس علاقے میں اپنی سرگرمیاں پرامن طریقے سے جاری رکھ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا آغاز فرمایا تو اس وقت آپ کا قبیلہ بنو ہاشم آپ کے محبوب چچا جناب ابو طالب کی سرداری میں تھا، کہ جناب عبد المطلب کے انتقال کے بعد جناب ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لگاؤ تھا، چنانچہ وہ آخر دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشتیبان اور محافظ بنے رہے، اور کسی کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان دے سکے۔ ابن سعد نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے تو ان حالات میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے ہٹ کر اپنے گھر سے غیر حاضر رہے، گھر تشریف نہیں لائے، معمولی حالات سے ہٹ کر، تو قبیلے والے پریشان ہوئے، جناب ابو طالب مضطرب ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو، چنانچہ انہوں نے بنو ہاشم کے نوجوانوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ تیز دھار ہتھیار اپنے پاس رکھ لو، چھپا لو، اور حرم میں چلے جاؤ، مسجد حرام میں، اور جہاں قریش کی مجلس لگی ہو تو وہاں بیٹھ جاؤ، بکھر جاؤ وہاں پہ، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہم تفتیش کریں گے، اگر تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کوئی نقصان پہنچایا ہو تو ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ اتنے میں زید بن حارثہ آ نکلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خدمتگار تھے، تو جناب ابو طالب نے ان سے سوال کیا کہ میرے بھتیجے کو نہیں دیکھا تم نے؟ سو زید بن حارثہ نے عرض کیا کہ میں انہی کے ساتھ تھا اور ابھی بھی میں ان کو چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ تو ابو طالب نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں پر ہیں، اپنی بےتابی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اس وقت تک میں گھر نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنے بھتیجے کو خیریت سے دیکھ نہ لوں۔ تو زید بن حارثہ نے جلدی سے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی کہ اس طریقے سے آپ کے چچا جان پریشان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے چچا جان سے ملے، جناب ابو طالب نے ان سے یہی سوال کیا کہ آپ خیریت سے تو ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی خیریت کا یقین دلایا، تب جا کے جناب ابو طالب مطمئن ہوئے۔ اگلے دن جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مسجد حرام تشریف لے گئے، جہاں قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، ان کی مجلس لگی تھی، بنو ہاشم کے نوجوان بھی ساتھ تھے، قبیلے کے مختلف لوگ مسلح حالت میں۔ جناب ابو طالب نے قریش کی مجلس میں جا کر اپنے نوجوانوں سے کہا کہ اپنے ہتھیار ان کے سامنے ظاہر کرو، اور پھر قریش کے سرداروں سے فرمایا کہ یاد رکھو اگر تم لوگوں نے میرے بھتیجے کو نقصان دینے کی کوشش کی تو یہ ہمارے مسلح افراد ہیں، ہم تم سے بدلہ لیں گے، ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے کو فنا کر دیں۔ جب یہ صورتحال قریش نے دیکھی تو وہ سہم گئے اور کسی کی جرت نہ ہوئی کہ جناب ابو طالب کے وجود میں، ان کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سخت کارروائی کر سکیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی نقصان دے سکیں۔ تو جب تک جناب ابو طالب حیات تھے پورا قبیلہ بنی ہاشم اپنے سردار جناب ابو طالب کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ بنو ہاشم کا ہر فرد مسلمان ہو
اور مسلمان ہی آپ کی حفاظت کرے. ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو آپ پہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن محض قبیلے کے ہونے کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو اپنا قبائلی فرض سمجھتے تھے. 10 نبوی میں جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا اور یہی وہ سال تھا جب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انتقال فرما گئی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بڑے سہاروں سے محروم ہو گئے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا. جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب بنو ہاشم آپ کی حفاظت کرنے سے انکار کر دے گا, کیونکہ جناب ابو طالب کے جانشین ابو لہب بنا تھا. جناب ابو طالب کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ابو لہب قبیلے میں بڑا تھا اور وہی قبیلے کا سردار بنا. ابو لہب کی اسلام دشمنی معروف تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید مضطرب ہو گئے کہ اب دعوت کے کام کو کیسے چلایا جائے. اب تو قبیلہ بھی محافظت نہیں کرے گا, پشتیبان کوئی نہیں رہا. اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا شدت غم کی وجہ سے. آگے ابن سعد نے ایک عجیب واقعہ لکھا کہ جب ابو لہب کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے مضطرب ہے اور گھر سے باہر نہیں نکلتے پریشانی کی وجہ سے, تو اس کی قبائلی غیرت جاگ اٹھی کہ اسلام دشمنی اپنی جگہ, لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا, قبیلے کا سردار تھا اس وقت. چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے اور آ کر کہنے لگا کہ اے محمد آپ پریشان مت ہو, ابو طالب کی زندگی میں جو کام آپ کرتے تھے یا اب اگر ابو طالب حیات ہوتے اور آپ نے جو کام کرنے تھے آپ وہ جاری رکھیے. لات کی قسم کوئی شخص میرے ہوتے ہوئے آپ کے قریب نہیں آئے گا. ابو لہب مشرک تھا, لات کی پوجا کرتا تھا, تو اس نے لات کی قسم کھائی کہ میں اپنے معبود کی قسم کھاتا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی شخص آپ کے قریب نہیں آئے گا. یہ اس نے قبائلی حمیت کی بنیاد پر کہا کہ اب میں سردار ہوں اور قبیلے کی حفاظت میرے سر پر ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظریاتی اختلاف اپنی جگہ لیکن وہ میرے قبیلے کے رکن ہیں. جب قریش نے یہ سنا تو وہ پریشان ہو گئے کہ ابو لہب جو اسلام کا بدترین دشمن تھا وہ کیسے محافظ بن سکتا ہے. تو قریش کے بڑے بڑے سردار ابو لہب کے پاس آئے اور اس کو غیرت دلائی کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا. تو ابو لہب کہنے لگا کہ نہیں, میں نے دین نہیں چھوڑا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت کر رہا ہوں وہ ان کی نظریاتی حمایت کی وجہ سے نہیں کر رہا. نظریات ان کے اور میرے الگ الگ ہیں, لیکن میں محض قبائلی حمیت کی بنیاد پر ان کی حفاظت کروں گا کہ وہ بنو ہاشم کے فرد ہیں اور میں بنو ہاشم کا سردار ہوں. اب قریش نے کوشش شروع کر دی کہ کسی طریقے سے ابو لہب اور اسلام میں, ابو لہب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سابقہ دشمنی کو دوبارہ ہوا دی جائے. انہوں نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنا کر ابو لہب کو غیرت دلانی شروع کی کہ کسی طریقے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے ہٹ جائے تاکہ بنو ہاشم قبیلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے دستبردار کروایا جائے. مختلف ہتھ کنڈے اپنائے انہوں نے. آہستہ آہستہ ابو لہب بھی برانگیختہ ہونا شروع ہوا اور ابو جہل نے ایک موقع پر جا کر ابو لہب سے کہا کہ تم ان کی حفاظت کرتے ہو, ذرا جا کر ان سے اپنے آباء و اجداد کا حال تو پوچھو, میرے آباء و اجداد میں سے جو میرے دین پر ہے اس کا انجام کیا ہوگا. ابو لہب آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو ہمارے بڑے گزرے ہیں, ہمارے دین پر تھے, قوم کے دین پر, ان کا انجام کیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے صاف صاف جواب دے دیا کہ جو شخص شرک پر مرے گا اس کا انجام آگ ہے, اس کا انجام دوزخ ہے.
جب یہ جواب ابو لہب نے آ کر قریش کے سرداروں کو دیا کہ وہ تو یوں کہتے ہیں، اب قریش نے انہیں غیرت دلائی کہ جو تمہیں جہنمی کہتا ہے تم اس کی حفاظت کیسے کر سکتے ہو؟ اب ابو لہب کی سابقہ دشمنی واپس آئی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ جلاوطن کر دیا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں اور میں ان کی حفاظت سے ہاتھ کھینچتا ہوں، آج کے بعد میں ان کا محافظ نہیں ہوں، اور بدترین طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی شروع کر دی کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اسلام کی دعوت لے کر، ابو لہب یا کوئی اس کا ہرکارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتا اور لوگوں کو خبردار کرتا کہ اس کی باتیں مت سننا۔ اب یہ وہ مرحلہ تھا جو اسلام کے لیے بڑا مشکل تھا کہ اب مکہ مکرمہ میں رہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہوا، کیونکہ قبائلی نظام ہے اور کوئی قبیلہ آپ کی پشت پر ایسا موجود نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکے اور اس کی پشت پناہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنی دعوتی سرگرمیاں جاری رکھ سکے۔ چنانچہ اب کسی ایسی طاقت کی تلاش تھی، کوئی قبیلہ ہو جس کے پاس طاقت ہو اور وہ اسلام کی پشتیبانی کر سکے۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے گئے، آپ طائف تشریف لے گئے کہ طائف کا قبیلہ بنو ثقیف ایک بڑا قبیلہ ہے، اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس طریقے سے اسلام کو ان کی شکل میں سہارا دے دے گا۔ لیکن طائف والوں نے بڑے حوصلہ شکن طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیا۔ وہاں سے جب واپس تشریف لائے، اب مکہ میں داخلے کا سوال پیدا ہو گیا کہ اب آپ مکہ میں کیسے داخل ہوں، کیونکہ قبیلہ آپ کا محافظ نہیں ہے، کس کی پناہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ داخل؟ اتنے کھٹن مراحل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں گزرے۔ چنانچہ آپ نے مختلف سرداروں کو پیغام بھجوایا کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لو تاکہ میں مکہ میں داخل ہو سکوں۔ لوگوں نے انکار کیا۔ مطعم بن عدی ایک مشہور سردار تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جوار، اپنی پناہ فراہم کی اور ان کی پناہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ تو یہ وہ حالات تھے کہ اسلام کو اشد ضرورت تھی کہ کوئی ایسا قبیلہ ہو، کوئی ایسی طاقت ہو جو اسلام کو سہارا دے سکے، جو اس قبائلی کلچر میں اسلام کی حفاظت کی عظیم الشان خدمت سر انجام دے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم الشان خدمت انصار، اوس اور خزرج کے قبائل کی قسمت میں لکھ رکھی تھی، جو اس زمانے میں یثرب میں رہتے تھے، آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے۔ اوس اور خزرج والے آپس میں لڑ کے تھک چکے تھے۔ یثرب میں 3 قسم کے لوگ آباد تھے، اوس والے تھے، خزرج والے تھے، یہ دونوں مشرک تھے، اور تیسری طاقت وہاں یہودی تھی، یہودیوں کے قبائل تھے۔ یہودی اسلحہ بیچتے تھے، ادھار پر قرض دیا کرتے تھے، اور ان کا کام ہی یہ تھا کہ یہ 2 قبائل آپس میں لڑتے رہیں تاکہ ہمارے اسلحے کی جو بیوپار ہے، کاروبار ہے، وہ چلتا رہے۔ یہودیوں کا آغاز ہی سے یہ مزاج ہے، یہ ہر زمانے میں مٹھی بھر ہوتے ہیں، لیکن سازشیں کر کر کے پوری دنیا کے امن کو خراب کیے رکھتے ہیں۔ اس زمانے کے یہودیوں کا مزاج دیکھ لیں اور آج کے یہود کا مزاج دیکھ لیں، آج تک یہ اسلحے کے بیوپاری ہیں اور پوری دنیا میں جگہ جگہ جنگ کی آگ کو بھڑکائے رکھتے ہیں تاکہ ہمارے اسلحے کے کاروبار میں خلل نہ پڑے۔ تو اوس اور خزرج والے لڑ لڑ کے تھک چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کے پاس تشریف لے جاتے اور انہیں دین کی دعوت دیتے۔ اب ایک مرتبہ حج کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں عقبہ کے مقام سے گزر رہے تھے، تو وہاں یثرب سے آئے ہوئے خزرج کے 6 افراد موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم خزرجی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم بیٹھتے نہیں میرے ساتھ کہ میں تم سے کچھ بات کروں؟ انہوں نے کہا تشریف رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے اور آپ نے ان تک دین کا پیغام پہنچایا، قرآن کریم پڑھ کے سنایا۔ یہ آپ کا انداز تھا کہ نئے آنے والے کو سب سے پہلے قرآن کریم پڑھ کے سنایا کرتے۔ وہ عرب لوگ تھے، قرآن کریم کا سحر ہی
ان پر ایسا طاری ہوتا کہ ان کے دلوں کی حالت پلٹ جایا کرتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کریم کی آیات سنائی اور اپنی دعوت پیش کی. اب یہاں یہ آپ کے پیش نظر رہے کہ یثرب میں، اس زمانے میں یثرب تھا، تو یثرب میں چونکہ اوس اور خزرج والے کثرت میں تھے اور یہودی وہاں قلت میں تھے، تو یہودی ان سے کہا کرتے تھے کہ ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے. یہودیوں کو یہ زوم تھا کہ وہ پیغمبر ہم میں سے آئے گا، کیونکہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں آتے رہے ہیں تو آخری پیغمبر بھی ہم ہی میں سے ہوگا. تو وہ انہیں دھمکایا کرتے تھے کہ ایک آخری پیغمبر آئے گا اور اس کے ساتھ مل کر ہم تمہیں ایسا قتل کریں گے جیسے عاد اور ارم کی اقوام کو اللہ جل جلالہ نے نیست و نابود کیا تھا. تو یثرب والے ایک آخری پیغمبر کی آمد سے پہلے سے مطلع تھے. جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کہیں وہی نبی منتظر تو نہیں ہے جن کا انتظار یہودی کر رہے ہیں، اور ہمیں پیش رفت کرنی چاہیے، ہمیں سبقت کرنی چاہیے یہودیوں سے کہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر یہود کا مقابلہ کر سکیں. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، مسلمان ہوئے، اور ساتھ ہی عرض کیا کہ ہماری قوم والے یعنی اوس اور خزرج والے باہم لڑ لڑ کر تھک چکے ہیں اور ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ کی ذات مبارک پر جمع فرما دے. تو اس طریقے سے یہ پہلے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، اور ان 6 خزرجی اولین مسلمانوں کی برکت سے اللہ جل جلالہ نے اسلام کے پیغام کو مدینہ طیبہ تک پہنچایا. جب یہ اپنی قوم میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اپنی قوم میں یہ خبر عام کر دی کہ یہودی جس پیغمبر کی آمد کی اطلاع دیتے تھے اور ہمیں دھمکاتے تھے، وہ پیغمبر تو آ چکے ہیں، وہ مکہ میں ہیں، وہ بنو اسرائیل میں نہیں ہیں، وہ قریش میں سے ہیں اور ہم ان پہ ایمان بھی لا چکے ہیں. چنانچہ یہ موضوع آپ یوں سمجھیے کہ یثرب کا ایک ہاٹ ایشو بن گیا. ہر گھر میں یہ پیغام پہنچ گیا کہ ایک پیغمبر آئے ہیں اور یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا یہود ہمیں نام لے کر دھمکایا کرتے تھے. اور ان لوگوں نے یثرب میں اسلام کے اشاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے کا کام کیا. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کا پیغام یثرب تک پہنچایا جو آگے جا کر مدینہ النبی بنا. اور اللہ جل جلالہ نے اوس اور خزرج کے قبائل کو اسلام کی یہ اولین خدمت حوالے کی کہ انہوں نے اسلام کو پناہ بھی دی، اسلام کی پشتیبانی بھی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عظیم ترین اور مقدس فریضہ بھی سر انجام دیا. اور ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اولین معاشرے کو بھی تشکیل دیا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.